السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال تبارک اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت. یہ چند ایک احادیث ہیں روزے کے بارے. ایک تو خود جیسے کہ آیت میں موجود ہے کہ روزے صرف اس امت پر واجب نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی واجب تھے. ایک حدیث اس میں ہے اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اس دعا میں جس میں استقبال ماہ مبارک رمضان اور الوداع میں حمد کی ہے کہ اللہ نے اس امت پر یہ منت اور احسان کیا ہے کہ روزہ واجب کیا ہے. تو ایک حدیث کا بہرحال مضمون یہ ہے کہ جب معصوم نے فرمایا کہ روزے صرف ہم پر واجب ہیں اور پیغمبر کی امت پر اللہ کا یہ احسان ہے، تو ساتھ بیٹھا ہوا جو آدمی تھا اس نے پھر آیت پڑھی کہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو یہ آیت اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی روزے واجب تھے. تو معصوم نے جواب میں فرمایا کہ پہلے صرف جو انبیاء آتے تھے ان پر تھے، جو انبیاء کی امتیں تھیں ان پر واجب نہیں تھے. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلے تھے تو صحیح روزے، لیکن جن انبیاء کی امتوں پر اس طرح فرض نہیں تھے. وہ ایک حدیث ہے. اس کے بعد ایک دو حدیثیں ہیں کہ روزہ واجب کیوں کیا گیا. یہ ایک بحث ہے، حدیث میں فراوان ہے. ایک دو کتابیں بھی ہیں جو ایک خود شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یعنی اسی موضوع پر کتاب لکھی ہے کہ نماز اگر واجب ہے تو کیوں واجب ہے، روزہ واجب ہے تو کیوں واجب ہے، حج واجب ہے تو کیوں واجب ہے. یہ جو بندہ پکا مسلمان ہے اور مومن ہے اس کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کو تو جب کہہ دیا جائے کہ یہ خدا کا فرمان ہے یا پیغمبر کی حدیث ہے یا معصومین نے کہا ہے تو اس لیے کافی ہوتا ہے. لیکن جو آج کل ہمارے اسلامی معاشرے کا حال ہے، اب میڈیا پر یہ خبریں کم آتی ہیں، یہ بتاتے کم ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جو اس دور کی ہماری جوان نسل ہے وہ قابل بھی ہیں، لائق بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے ان کو
چھوٹی ایج میں ہی روایات میں ہے کہ کم از کم نا 6 سال تک بچہ اس کی جو سکول ہے وہ ماں کی آغوش اور گود اور ماحول ہونا چاہیے. ہم آج کل یعنی 3 سال پورے نہیں ہوتے تو اس کو سکول بن گئے ہیں، خوب لوٹتے ہیں وہ جو ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. یہ بچے جب جس وقت میں ماں کے پاس ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، وہاں وہ قابلیت بناتے ہیں پڑھنے کے لیے. جب والدین کے پاس رہتے ہیں ان کی ذہن بنتا ہے پڑھنے کے لیے. جب ماں ان کو ادھر چھوڑ آتی ہے سکول میں اور وہاں تو مامتا نہیں ہوتی جتنا بھی وہ پیار کرے، تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تربیتی بچوں میں جو آج کل نظر آ رہی ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ مسلمان جیسے تیسے تھے، ان کو دیکھ کر بچے نے اسلام کا خوگر بننا تھا. وہ تو ادھر پیدا ہوا اور ادھر سکول چلا گیا. سکول جو ہے وہاں نوکر بنایا جاتا ہے انسان. ناراض ہو گئے تو مطلب اپنی اولاد کو دیکھ لیں. ابھی پچھلے دنوں میں بہت بحث چلی ہوئی تھی کہ وہ 5ویں تک تو وہ بن کے آ گیا ہے، چھپ گیا ہے جو قومی نصاب ہے. اس میں ہر کوئی اپنے لحاظ سے باتیں کر رہا تھا. فرض کریں آپ جنہیں شیعہ تو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اس میں ذکر اہل بیت نہیں ہے، اس میں جنگیں ہیں اور جناب امیر کا ذکر ہی نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں، شیعہ نہ بنائیں. اصل جا کے وہ نصاب پڑھیں، چونکہ نقل مار کے آپ تو مسلمان نہ پڑھے ہوئے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. انہوں نے ان کی کتاب سے چرا کے لکھنا ہوتا ہے تو انہوں نے وہی لکھنا ہوتا ہے جو ان کا اپنا دین مذہب ہے. لہذا نہ گود سے ہمارے بچے کو اسلام ملا اپنی ماں کے، نہ سکول سے ملا. اصل میں جو آپ کہتے ہو نا کہ آؤ مجلس پہ آؤ، جمعے پہ آؤ، نماز آؤ پڑھو، روزہ رکھو، اور وہ نہیں رکھتے. صحیح بات یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب آپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، حکم تو اس پر مسلمان والا لگنا ہے، لیکن اندر سے وہ مسلمان وہ ہیں جو انہوں نے جس ماحول میں پلے بڑے ہیں اور جو نصاب پڑھا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ پورے ہیں، خوب سروس دیتے ہیں. اکثریت جو جب پڑھ جاتی ہے ہمارے لائق بچے جو ہیں وہ تو چلے ہی ادھر جاتے ہیں جدھر نواز شریف اور اس کے بچے رہتے ہیں. پھر ناز بھی کرتے ہیں. آپ حج پر جائیں، مطلب میں اس کو باقاعدہ فیل کیا. جتنے لوگ واش روم کی صفائی کرنے والے تھے سعودی عرب، وہ پاکستان کے مسلمان تھے. سار اٹھا کے خانہ کعبہ کی صفائی کرنا عزت اور شرف ہے، لیکن وہ ادھر سے جس طرح جہاں بنا ہوا ہے نہیں ایسے ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ نے صفائی کروانی ہو واش روم کی تو آپ عیسائی کو بلاتے ہیں، سعودی عرب والوں نے کروانی ہو تو وہ پاکستانی کو بلاتے ہیں.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک موضوع ہے احادیث میں فراوان کہ بچہ اس کی فطرت اور طبیعت اس طرح ہے کہ وہ جستجو کرتا ہے، ایسے کسی کے کہنے سے قائل نہیں ہوتا۔ آپ چھوٹے بچوں کو جنہوں نے سکول نہیں بھیج دیے، گھر بھی 2 دن رکھے ہیں، بچہ بار بار پوچھتا ہے یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے۔ یہ خود بتاتا ہے کہ جب تک اس کو جواب نہیں ملے گا یہ پریشان رہے گا۔ وہ جو جس کا باپ یا ماں نمازی یا روزہ دار ہے، وہ اب ماں اور باپ ان کو تو انہوں نے کوئی بزرگ ان کو ایسا ملا جس نے ان کو قائل کیا، ماحول ایسا ملا، عالم دین کی صحبت نصیب ہوئی کسی مسجد کی سے، اب وہ تو چونکہ قائل ہے، وہ بچے کو بھی کہتا ہے تو بھی روزہ رکھ، بیٹی کو کہتا ہے تو بھی نماز پڑھ۔ اب وہ آگے سے اس کا سوال ہوتا ہے بابا کیوں؟ اقدار انسانی کچھ ایسی ہیں جو فطرتی ہیں۔ ایک سوال جو ہے نا آیت اللہ جوادی حفظہ اللہ انہوں نے کیا کہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو دنیا میں تو بڑی زبان ہی انگلش ہے، یہ عربی میں ہے، یہ جو سینکڑوں زبانیں اور اتنی ہیں ان کے لیے یہ ایک عربی والی کتاب کیسے ہدایت بن سکتی ہے؟ جو پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے اس کی زبان بھی پوری دنیا والی ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل بیت محمد پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کی زبان عربی، پنجابی، انگلش نہیں ہے، پاکستان جو ہے قرآن مجید کا لہجہ فطرت انسان ہے، جس زبان میں بھی گفتگو کرے یہ بات وہ کرتا ہے جو ہر انسان کے ضمیر کو لگتی ہے۔ انسان کی جو بھی زبان ہو اس کا ضمیر اور فطرت ایک ہے۔ مثلا ظلم ہوتا ہوا انسان دیکھے، جہاں کا انسان ہو، نفرت کرتا ہے، عدالت کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو جتنے احکام دین کے ہیں یہ ان کا کوئی مقصد ہے، ان کا کوئی فلسفہ ہے، ان کا کوئی ہدف ہے، یہ کچھ بنانے کے لیے اللہ نے فرض کیے ہیں، فوجیوں کے حکم کی طرح نہیں ہے۔ فوجی جب رینگ روٹی کرا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہاں سے خندق کھودو، وہاں سے بحر سے جا کر نکالو، 8 دن خون پسینہ ایک ہو گیا۔ اب ادھر ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کیوں، وہ جب وہ سرنگ بن جاتی ہے تو فوراً کہتے ہیں اب اس کو پور کر دو۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ اگر پوری کرنی تھی، باندھی کرنی تھی تو پھر کھدوائی کیوں تھی، وہ کہتے ہیں تو فوجی نہیں بن سکتا۔ اللہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف اوبے کرنا سکھاتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس اطاعت میں تیرا فائدہ کیا ہے۔ یہ 1-2 حدیثیں ہیں جس میں معصوم نے بتایا ہے کہ روزہ واجب ہونے کی وجہ کیا ہے۔ آیا خدا یہی خوش ہو جاتا ہے کہ لوگ 12 گھنٹے نہ کھائیں نہ پئیں اللہ سے، یا یہ کھانے اور پینے کو جب روکتا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز پیدا ہوتی ہے جو اس معاشرے کی لازمی ضرورت ہے، اگر وہ نہ ہوئی تو یہ معاشرہ بگڑ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل بیت محمد۔ فرماتے اما علت فی الصیام،
روزے کی وجہ، کاز، فلسفہ، لِیَسْتَوِی بِهِ الْغَنِیُّ وَالْفَقِیر۔ توجہ فرمائیے گا، فرماتا ہے یہ روزہ واجب اس لیے ہوا ہے کہ روزہ اگر سارے واجب سمجھ کے سب رکھیں تو بڑی کوشش کی ہے کہ جو ہے، اور ہمارا ہر حاکم جو آتا ہے وہ بھی یہی جھانسا دے کہ ہم سے ووٹ لیتا ہے کہ امیر غریب برابر ہو جائیں گے، ہم نے غریبوں کو امیروں کے سطح پر لانا ہے۔ یہ یقین کریں وہ جو حکومت گئی ہے وہ جیسی تھی، یہ جو آ رہی ہے اس میں امیر امیر تر ہوگا اور غریب غریب تر، یہ پہلے دیکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ چیز پسندیدہ ہے معاشرے میں کہ فقیر اور غنی برابر ہوں، چونکہ دونوں انسان ہیں، دونوں آدم کے بیٹے ہیں، دونوں کے اندر دونوں اللہ کی مخلوق ہے۔ اب تو اسی طرح ہی ہے کہ جو جس کے پاس پیسہ ہے وہ جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو وہ انسان نہیں سمجھتا۔ فرماتے ہیں ایک جھلک اگر 12 گھنٹوں میں دیکھنی ہو تو روز اگر سب جس طرح اللہ نے کہا سب رکھیں تو جھلک یہی آتی ہے کہ جو کروڑوں پتی ہے وہ بھی بھوکا بیٹھا ہے، اور ادھر جو 500 کا مزدور ہے وہ بھی۔ اللہ نے سب پر روزہ واجب کر کے کہا کہ یہ 30 دن آپ پریکٹس کریں کہ جو لائف سٹائل امیروں کا ہے، بلکہ اس طرح کہنا چاہیے جو غریب کا ہے وہ بھی وہی۔ غریب کو تو ملتی اتنی ہے کہ صبح ایک روٹی کھاتا ہے اور پھر شام کو آ کے اور کروڑ پتیوں کو پتہ نہیں 1800 مرض لگی ہوئی ہے کھا کھا کے۔ جی آپ لکھ لیں، آپ افطاری کے بعد خود بندہ پانی ٹھنڈا پیے اور تو بالکل ایک تھوڑی سی نا، مطلب جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو کھانا دیکھنے کو دے نہیں چاہتا۔ لیکن لاہور والوں کی اس رمضان میں بھی افطاری کے بعد 12 بجے نا وہ فوڈ سٹریٹ گرم ٹن ٹن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ بھینس اتنا نہیں کھا سکتی جتنا لاہوری کھاتے ہیں۔ معصوم فرما رہے ہیں اما العلت فی الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ غنی اور فقیر برابر میں آ جائیں۔ جیسے وہ 2 ٹائم کھاتا ہے یہ کروڑ پتی بھی 2 ٹائم کھائے۔ وَذَالِكَ، یہ کیوں؟ غنی اور فقیر کو دن کے ٹائم میں برابر کر کے اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، کیا معاشرے کو دینا چاہتا ہے؟ ذَالِكَ لِأَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لَيَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمُ الْفَقِيرَ۔ کہتے ہیں جو امیر آدمی ہے اس نے تو بھوک کا جو الم اور درد ہے وہ محسوس ہی نہیں کیا۔ جدی پشتی امیر ہے، اس کو کبھی بھوک لگے تو اس کو پتہ چلے کہ وہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے۔ روزہ اس لیے واجب ہے کہ اس امیر مسلمان کو بھی کہا کہ روک کے اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے، لیکن یہ چند گھنٹے پیاسا اور بھوکا رہے تاکہ تجھے پتہ چلے کہ اس میں درد کتنا ہے۔ تو منٹ گنتا رہتا ہے کہ ابھی
اتنے ٹائم رہ گیا افطاری کو، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اسی طرح بھوکے ہیں لیکن ان کو کوئی امید ہی نہیں ہے کہ کب ہماری زندگی کا افطار کا دن آئے گا۔ حکومتیں ایسی ملی ہیں کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ لأن الغنی کلما اراد شیئا قادر علیہ، غنی جب بھی کوئی چیز چاہتا ہے وہ تو اس پر قادر ہے، اس کو مل جاتی ہے۔ اس کو کیسے پتہ چلے کہ جن کے گھر نہیں ہے ان پر کیا بیت رہی ہے؟ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَسَوِّيَ بَيْنَ خَلْقِهِ، اللہ نے روزہ واجب کر کے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کی مخلوق میں مساوات آئے۔ جیسے ایک آدم اور حوا کے بیٹے، اس طرح نظروں میں بھی، لائف سٹائل میں بھی، کھانے پینے میں بھی ان میں برابری ہو، مساوات ہو۔ یہ صلوات ٹائم ختم ہونے کی ہے، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھنے۔ وَيَذِيقُ الْغَنِيُّ مِنَ الْجُوعِ وَالْأَلَمِ أَن يَذِيقَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجُوعِ وَالْأَلَمِ لِيَرِقَّ عَلَى الضَّعِيفِ وَيَرْحَمُ الْجَائِعَ۔ امام فرما رہے ہیں روزے کے ساتھ امیر آدمی کو اس بھوک اور پیاس کا درد اللہ حس کراتا ہے، محسوس کراتا ہے، تاکہ اس کے دل میں رقت پیدا ہو، رقیق القلب ہو جائے۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ فقہ جعفریہ میں جو قصاب کا کام کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر روز ہولی کھیلتا ہے، صبح جانوروں کو پکڑ کر، پہلے چند دفعہ تو راہ ماتا ہو، دیکھو اس کا اسلام میں اور دین میں کثیر القلب انسان، سخت دل انسان، جس کے دل میں رقت نہیں ہے، جس کے دل ٹوٹنے سے وہاں سے چشمہ بہہ کر آنکھوں سے نہیں اترتا، پتھر اس سے قیمتی ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی یہ تعبیر ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو ٹوٹتے ہیں اور ان سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے، لیکن بعض انسان ایسے ہیں کہ 100 قتل کرتے ہیں اور ان کی آنکھ سے آنسو نہیں آتا، سینکڑوں ان کی وجہ سے ساری رات تڑپتے ہیں، لیکن ان کی، اور بارہا عرض کیا ہے کہ نفاق کی ایک علامت آنکھ کا خشک ہو جانا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ منافق کی علامت کیا ہے؟ فرمایا آنکھ کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ آنکھ خشک کیوں ہوتی ہے، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ جب نہ کوئی کھانے کی حد بندی ہو، نہ کوئی پینے کی حد بندی ہو، نہ خواہشات کو کہیں بریک لگائی جائے، جب آدمی جتنی خواہشات ہیں ان کے بھنور میں جاتا ہے تو خواہشات اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، خواہشات اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں۔ جو خواہشات کے دلدل میں گھس گیا ہے، پھر حلال حرام
جائز ناجائز، ٹھیک غلط، یہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں لا، یہ آنکھ خوش نہیں ہوتی الا بکساوت القلوب، آنکھ خشک ہوتی ہے جب دل پتھر ہو جاتا ہے۔ وما کوسی القلوب الا بکثرت الذنوب، دل سخت نہیں ہوتا مگر گناہوں کی کثرت ہو جانے کی وجہ سے۔ گناہ کئی قسم کے، ایک تو حرام کھانا ہے، ایک مشتبہ کھانا ہے، اور تیسرا یہ جو جائز کھانا ہے اس کو حد سے زیادہ کھانا ہے۔ یہ توضیح میں نہیں لکھا ہوا۔ جب کھانا بیمار کرنے کا باعث بننے لگے تو اس وقت اسلام میں بھی حرام ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلی آل بیت محمد۔